اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے ویلکم، السلام علیکم. خاص کر آج کے فنکشن میں جو لوکل کمیونٹی آئی ہے، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج کا فنکشن ہے یہ فیصل ٹاؤن کے ساتھ مینلی جو ہوسٹڈ ہے وہ سید انوار حسین شاہ صاحب کی طرف سے ہے. یہ وہی زمینیں ہیں جو موضع چاند اس کو کہتے ہیں اور شاہ صاحب بھی اسی موضع سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ بہت کھلے دل سے، یہ بہت پیارے انسان ہے، یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی کسی وجہ سے تعریف کرتا ہوں، اچھے انسان کی میں نہیں کروں گا تو اللہ کی ذات جانتی ہے، پورا علاقہ جانتا ہے. یہ ایز اے انسان بہت خوبصورت انسان ہے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں ان کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب میرے پاس آئے زمین دینے کے لیے، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں جی آپ زمین دیں، ان کو کنونس کرتے ہیں، ان کو ریٹ پہ کنونس کرتے ہیں. یہ ایک ایسے اللہ کے نیک فرشتے ہیں یا ایسے نیک بندے ہیں کہ انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ میرے ٹیبل پہ رکھ دیا اور مجھے کہا میری ساری زمین لے لیں اور جس مرضی ریٹ پہ لے لیں. وہ لمبی بات ہے لیکن مجھے 5 منٹ تو یہ نہ اندازہ ہوا کہ یار یہ زمین کے کوئی مالک ہیں یا یہ ویسے ہی میرے ساتھ کوئی پرینک کال کر رہے ہیں یا یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح کہاں ذمہ دار کرتے ہیں کہ جی آپ میری ساری زمین بھی لے لیں اور آئی ڈی کارڈ بھی رکھ دیں. تو بہرحال انہوں نے اپنی اور ان کے جو بڑے تھے ان کی 450 کنال زمین انہوں نے ہمیں دی. تو میرے دل میں ان کے لیے بہت، اور کوئی ریٹ کی بات نہیں کی. میں نے ہنستے ہنستے جو ریٹ میرا چاہ رہا تھا میں نے اس سے 1 لاکھ کم کر دیا اور ان کو جب میں نے اسٹامپ پڑھایا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس ریٹ پہ بھی کہا ٹھیک ہے جو ریٹ اس وقت مارکیٹ میں اس وقت چاہ رہا تھا. تو آہستہ سے بولے کہ اگر چور صاحب تھوڑا سا اگر آپ اس کو بہتر کر دیں ورنہ جو آپ نے لکھا ہے ٹھیک ہے. تو میں تو ایسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا. تو میں نے پھر وہ 1 لاکھ روپیہ ریٹ میں نے نہیں ان کو بتایا. میں نے کہا نہیں شاہ جی یہ ریٹ بالکل ٹھیک ہے. جب وہ پرنٹ نکالنے گئے تو میں نے ہاتھ سے کٹا کے وہ ایک زیادہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے بعد میں بھی نہیں پڑھا. تو ایسے ایک پیارے انسان ہیں جنہوں نے آج کا یہ فنکشن جو ہے وہ ہوسٹ کیا. تو آج ہم نے ایک لوکل پارٹیسپیشن کے لیے اور ان لوگوں کو کریڈٹ دینے کے لیے جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جن کی کنٹریبیوشن ہے فیصل ٹاؤن میں، تو اس میں ایک انوار شاہ صاحب بھی ہے اور باقی اہل علاقہ بھی ہے جو اس فنکشن میں بیٹھے ہیں. تو آج ہم نے ایک مین ہائی وے کا جو نام ہے وہ ان کے والد محترم سید صفت حسین شاہ صاحب کے نام پہ رکھا تاکہ ان کا ایک نام اس علاقے میں چلتا رہے. تو میری دعا ہوگی، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک شاہ صاحب کے جو مرحوم والد ہے ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت میں جگہ دے، اور میرے اور آپ کے سارے جو پیارے فوت ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ ان کی بھی جو خطائیں ہیں وہ معاف کرے اور اللہ سب کو جنت میں جگہ دے. اور دوسری آج اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو آج کے فنکشن کا نہ صرف ہوسٹڈ انوار شاہ صاحب ہیں بلکہ جو کھانا ہے وہ بھی آج انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے. اور یہ جو کھانا ہے یہ افضل فوڈ آپ کو پتا ہے ان کی E11 میں بڑی بڑی مارکیاں ہیں، ان کی طرف سے یہ آج انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا ہے. تو اگر اس فنکشن میں بندے 3000 ہیں تو کھانا 4000 کا ہے. آپ جتنا مرضی کھانا کھائیں آپ کو انشاءاللہ گرم فوڈ ملے گا، کوالٹی فوڈ ملے گا، ہر چیز اچھی ہوگی. اور اس میں جو خواتین ہیں میری درخواست ہوگی مرد حضرات سے کہ ان کا تو پنڈال ہم نے ایک علیحدہ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن اگر وہاں جگہ کسی طریقے سے کم ہوئی تو ہمارے جو میل حضرات ہیں وہ ان کے لیے اپنا تھوڑا سا احساس کریں کہ ان کو پہلے اپنا جگہ دے کہ وہ پہلے کھانا لے. تو کھانا جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہے، آپ کی توقع سے ہم نے زیادہ انتظام کیا تھا. ہمیں پتا تھا آج چھٹی ہے، بہت لوگ آ جائیں گے. تو خاص کر ہمارے جو اہل علاقہ آئے ہیں اور ہمارے جو ممبران فیملیوں سمیت آئے ہیں میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اچھا دوسری میں ایک چیز آپ کو اور بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، صرف میں 3-4 منٹ لوں گا، لمبی میری تقریر ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا کریڈیبل ادارہ نہیں ہے جس نے اپنا 100 پلاٹ بھی کبھی بیچنا ہو اور وہ ٹی وی کے بغیر کبھی اس نے اپنا پروڈکٹ بیچنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. چاہے انہوں نے پرنٹ میڈیا کا سہارا لیا یا انہوں نے الیکٹرانکس میڈیا کا سہارا لیا یا انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا یا پاکستان میں بڑی بڑی ہولڈنگ لگائی ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے ہیں، بڑے بڑے سٹیمر لگائے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں پروجیکٹ سولڈ نہیں کر سکا. میں آپ کو لاسٹ پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی بات کرتا ہوں. اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک شہر فروخت کرنا، ہمیں 72 آور میں اس کی اس وقت بکنگ بند کرنی پڑی. یہ کمال تھا. اور جس پروجیکٹ میں آپ بیٹھے FT1 میں، جب ہم نے اس کو سولڈ کیا تو صرف 15 منٹ میں اس کو سولڈ کیا تھا F10 والے آفس میں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو ماشاءاللہ پھر فیصل ہل ہو، فیصل مارگلہ سٹی ہو، کوئی بھی ہمارا پروجیکٹ ہو، ہم نے اس کو راتوں رات سولڈ کیا. یہ کیسے سولڈ ہوا؟ یہ بات آپ سے شیئر کرنی ہے. یہ اس وجہ سے سولڈ ہوا کہ ہم اپنا اعتماد، ہم اپنی بیک بون جن کو سمجھتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ کو، اپنے ممبر کو، اپنے اینڈ یوزر کو سمجھتے ہیں. جو ہمارے پلاٹ ہولڈر ہیں انہی کو ہم اپنا سفیر سمجھتے ہیں، انہی سے ہم اپنی ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم ان کو اچھی ڈیلیوری کریں گے، اپنے کلائنٹ کا اگر ہم خیال رکھیں گے، جنہوں نے پیسہ ہمارے ساتھ لگایا ہے ان کے پیسے کو ہم ان کی امانتیں سمجھیں گے، ان کو ہم اچھا ڈیلیور کر کے دیں گے، تو ہمیں پاکستان میں کبھی بھی کوئی پروجیکٹ بیچنے کے لیے کسی سیل کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک کامیابی دی ہے. اور یہ جو کامیابی دی ہے اس کا سہرا 99% نہیں 100% آپ لوگوں کے سر کے اوپر جاتا ہے، جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے سر کے اوپر جاتا ہے. تو اس کا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. باقی میں پروجیکٹوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی بات کرتا ہوں. میں ایک بات پہلے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے میں صرف پچھلے 6 دن کی آپ کو پروگرس بتا رہا ہوں، 6 سے 7 دن کی، آپ 10 دن کی لگا لیں میکسیمم. میں FT2 کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم ایک نیا شہر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. کچھ دوستوں نے اس کا سائز گناتے ہیں ہاریزنٹل، اور بھئی وہ پرانی پلاننگ ہے. نوشہرہ کی پلاننگ پرانی ہے، راولپنڈی کی پلاننگ پرانی ہے، اسلام آباد کی پلاننگ پرانی ہے. جو سوسائٹیاں آج سے 5 سال پہلے بن گئی وہ پرانی ہے. اب ہاریزنٹل کے ساتھ ورٹیکل کا دور ہے. جو FT2 ہے اگر آپ اس کو آبادی کے حساب سے کمپیئر کریں تو وہ اسلام آباد راولپنڈی سے بڑا شہر بننے جا رہا ہے آبادی کے حساب سے. اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوگا. اگر اس کی آبادی 13 لاکھ ہے، پنڈی کی آبادی 25 لاکھ ہے، تو یہ 50 لاکھ آبادی کا شہر بننے جا رہا ہے. ایسی ایک میگا ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے. اس کے لیے میں پچھلے 10 دن کی آپ کو صرف پروگرس دکھاتا ہوں. ہم نے جب بیچا تھا کئی ہزار کنال، 60-70 ہزار کنال جگہ ہم نے آپ کو وزٹ کر کے دکھائی تھی، اور گاڑیاں ہماری 3-4 گھنٹے چلتی رہی، ہماری جگہ نہیں ختم ہوئی. لیکن میں پچھلے 10 دن کی آپ کو پروگرس بتاتا ہوں. پچھلے 10 دن میں ہم نے 4 زمینیں خریدی ہیں. 4. اور 4 زمینوں کا میں آپ کو ایریا بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے زرکون والوں کی ارباب خان صاحب کی زمین خریدی 2500 کنال ایک دن میں. 2500 کنال، جو میں پچھلے 10 دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 2500 کنال ایک آدمی زرکون کے نام پہ وہ زمین تھی. اگر آپ ٹھلیاں آپ جائیں تو کٹی پہاڑی سے پہلے ان کی زمین ہے، ٹھلیاں انٹرچینج اور کٹی پہاڑی کے درمیان لیفٹ سائڈ پہ. 2500 کنال ایک دن میں خریدی. پھر ہم نے دوسری زمین 700 کنال داد فیملی سے خریدی. پھر ہم نے تیسری زمین پرسوں 500 کنال سید فیملی سے خریدی. کل ہم نے شام کو ایک آدمی سے، اس کا بھی قبضہ کیونکہ ہم کل میری فیملی ہم باہر جا رہے ہیں واپس آ کر لینا. کل ایک فیملی سے ہم نے 3500 کنال زمین ایک فیملی سے کل رات کو خرید کے میں گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پچھلے صرف 10-12 دن میں اگر یہ 4 زمینوں کا ٹوٹل لگائیں تو یہ بھی 10,000 کنال کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو 10,000 کنال کی تو پاکستان میں کتنی سوسائٹیاں ہیں؟ چند سوسائٹیوں کا رقبہ 10,000 کنال سے زیادہ ہوگا. تو یہ 10,000 کنال زمین جو ہے یہ ہم نے صرف 8-10 دن میں خریدی ہے. اور ابھی تو ہم نے جب ڈیولپمنٹ کرنی ہے، جب اس کو پھلانا ہے، تو یہ دنیا دیکھے گی کہ وہ کس قسم کا شہر ہے. اور یہ جو 4 زمینیں خریدی ہیں یہ ہم نے ود پوزیشن خریدی ہیں، کاغذ نہیں خریدے، کوئی شام لاٹی زمینیں نہیں خریدی. تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک شہر بنانے کے لیے یا ایک اچھی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے زمین کی خریداری ایک آرٹ ہے، اس کا قبضہ لینا دوسرا آرٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا مین آرٹ ہے اس کو کمپیکٹ کرنا، اس کو ایک پیس میں کرنا. وہ اس کے بعد آتی ہے اس کی ایک ہائی سٹینڈرڈ پلاننگ اور بہت ہائی ویلیو اس کی ڈیولپمنٹ.
تو ہم نے فیصل 2 میں جتنا ہمارا پرانا تجربہ تھا، جو ہمارا آرکیٹیکٹ کا، اس کو ہم نے فری ہینڈ دیا. ہم نے کہا جی جتنی بڑی روڈیں آپ ڈال سکتے ہیں ڈالیں. میرا نہیں خیال، آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں ہم نے 200-400 پلاٹ اس کا 3 مرلے کا بنایا، 20x40 کا، تاکہ ہر طرح کی ادھر خدمت کرنے والے لوگ آپ کو میسر ہوں، بجائے کہ وہ نالے کے اوپر گندے گھر بنا کے رہیں. وہ ایک خوبصورت 3 بیڈ کے گھر ہم نے ڈیزائن بھی کر کے دیا کہ اس پلاٹ میں کیسے ڈیزائن بنے گا. ہم نے اس کو کتنی گلی دی؟ 40 فٹ. اتنا اس کا پلاٹ نہیں ہے جتنی اس کے سامنے گلی ہے. ہم نے اپنے آرکیٹیکٹ کو کہا کہ پاکستان کی تمام فیسلٹی آپ نے اس شہر میں اس پروجیکٹ میں سمونی ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ اس کی سڑکیں کتنی ہیں؟ کوئی ایک سڑک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 بڑی بڑی ہائی وے، بڑی بڑی لمبی ہائی وے، 3 ہائی وے پیرالل چاہ رہی ہیں اور 4 ڈائریکشن کو چاہ رہی ہیں. ایک جو روڈ ہے وہ 360 فٹ چوڑی روڈ ہے، صرف ایک روڈ، اور اس کے بیک پہ پھر 260 فٹ ہے، اور اس کے بیک پہ پھر 260 فٹ ہے. اتنی ہائی وے آپ کو اسلام آباد یا کسی بھی پاکستان کے سٹی میں یہ نظر نہیں آئی. اور یہ ہم آپ کو کہہ نہیں رہے کیونکہ پلان فائنل ہوگا، یہ آپ کو کر کے دیں گے. ہم نے آج دن تک اپنی ہسٹری میں جو کچھ کہا ہے وہ کر کے دیا ہے. جس پروجیکٹ میں ہم بیٹھے ہیں، فیصل ٹاؤن فیز 1 میں جو کہا تھا کر کے دیا، بلکہ اس سے زیادہ کر کے دیا. آج خدارہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ فنکشن کے بعد جائیں، ہم نے روشنی میں اس لیے فنکشن رکھا ہے کہ آپ جاتے وقت یہ جو بلاک بی ہے اس کو اچھے طریقے سے وزٹ کریں. اس میں جہاں پہ ہماری یہ فنکشن ہے، اس کے بالکل سامنے 65 کنال کا پارک ہے. وہ جس طرح کوئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا فوٹو شوٹ کرتے ہیں، یہ فوٹو شوٹ والا پارک ہے. آپ جا کر دیکھیں تو صحیح اس کے اندر. اور آپ اس کے آگے جائیں، 2 مسجدیں، پاکستان کی خوبصورت 2 مسجدیں اگلے 2 ماہ میں صرف اس بلاک میں کھو رہی ہیں. ایک جو ہادی صاحب نے مسجد بنائی ہے وہ اگلے 2 ماہ میں کھو رہی ہے، یہ ہمارے بالکل سامنے، مجھے سٹیج سے یہ سامنے نظر آ رہی ہے. اور دوسری مسجد میری والدہ کے نام پہ، جامع مسجد شریفہ بی بی، جو بالکل موٹر وے کے ساتھ سے گزرتی ہے، اس میں 6000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ مسجد ہم رمضان سے 8-10 دن پہلے کھو رہے ہیں، اور اسی طرح آپ سب فیملیوں کو بلائیں گے تاکہ آپ اس میں نماز بھی پڑھیں. اس میں لیڈیز کا علیحدہ انتظام بھی ہوگا، اس میں لنچ کا بھی انتظام ہوگا. تو آپ کو چیزیں دکھائیں گے کہ ہم کس طرح کے شہکار لے کر آ رہے ہیں. تو جب آپ بلاک بی میں یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، ایک پارک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 65 کنال کا ہے، جبکہ بلاک بی میں تو کئی پارک ہیں. آپ ادھر سے اگر باہر اے بلاک میں جائیں، خوبصورت فٹ بال گراؤنڈ ہے. اچھے سے اچھا کھلاڑی اگر آپ ابھی بھی جائیں تو آپ کو دیکھیں کہ آپ فٹ بال، جن بچوں کو شوق ہے وہ دیکھیں کہ اس گراؤنڈ میں کس قسم کے ہائی لیول کے میچ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھ کے جانا ہے کہ اس وقت میچ جاری ہیں اور شام 6 بجے تک میچ جاری رہیں گے، کیونکہ فلڈ لائٹ لگی ہیں. آپ دن کو بھی کھیل سکتے ہیں، آپ رات کو بھی کھیل سکتے ہیں. اگر آپ سی بلاک میں جائیں، اے بلاک میں مرکز کے ساتھ ہم نے 40 کنال کا پارک بنایا. اسی طرح سی بلاک میں جائیں تو وہاں پہ 3 مسجدیں اوپن ہو چکی ہیں. وہاں پاکستان کا خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ موجود ہے جس میں اس وقت بھی میچ ہو رہے ہیں، جس میں فلڈ لائٹ لگی ہے. آپ دن کو کھیلیں، آپ رات کو کھیلیں. وہاں پہ گلو گارڈن بھی ہے، اگر شام ہوگی تو آپ اس کا منظر دیکھ کے جانا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے چیزیں، پھر آپ رستے میں ہاسپیٹل دیکھیں، آپ رستے میں اسکول دیکھیں. اب اس میں 2 اسکول اور کھل رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر نے بنا رہے ہیں، اور ہم ایک ادھر یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں جو اگلے 3 سے 4 ماہ میں شروع ہو جائے گی، اور ہاسٹل کے ساتھ یونیورسٹی بنائیں گے. تو آپ کو یہ ایک جو کمپلیٹ ریزیڈینشل یونٹ ہوتا ہے، یہ ایک سٹی ہوتی ہے، اس کی سہولتیں ملتی ہیں. تنویر شاہ صاحب نے کہا اگر آپ رائٹ پہ، میرے تو بالکل سٹیج پہ جاتے، آپ بھی اسی روڈ سے آئے ہوں گے، اپولو دیکھیں، ایک بلڈنگ ہائی رائز، اس طرح کی ہائی رائز بلڈنگیں تو اسلام آباد میں بھی نہیں ہے. اگر آپ گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں، ایک طرف ہادی صاحب کا مال ہے، ایک طرف شاید چلزیب کا مال ہے، بیچ میں ہمارا آفس ہے، پیچھے پولو. اتنی ہائی رائز بلڈنگیں تو آپ کو اسلام آباد میں نظر نہیں آئیں گی. اگر آپ فیصل سی اسکوئر کی بات کریں جو مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہے B17 کے ساتھ، وہ ڈیولپ ہے. اگر وہ اس کے آگے FMC کی بات کریں تو وہ ڈیولپ ہے، اس میں گھروں شروع ہو گئے، آپ اس کو وزٹ کریں. اس کے آگے مارگلا کے آگے دیکھیں تو فیصل ہل کی اسکیم ہے، وہ بھی ایک بڑا سٹی ہے. 40,000 کنال زمین جو ہے آج دن تک فیصل ہل کی جو ہے وہ ہو چکی ہے، جبکہ اس میں بائنگ جو ہے ابھی جاری ہے.
میرے خیال میں وہ 1 لاکھ یا اس سے پلس میں وہ جو ہے وہ پروجیکٹ جائے گا. وہاں ایک ہم نے آرچ بنائی ہے, ادھر میرے دوست ہمارے بیٹھے ہیں جو پیرس سے آئے ہیں, جو شانزا لیزے پیرس میں جو آرچ ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہم نے فیصل ہل میں آرچ بنائی ہے. اس کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں بنایا. لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے, وہ جو پیرس والی ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے, انہوں نے آپ سے دیکھ کے بنائی ہے. تو وہاں روٹ سکول, وہاں فیصل جیول بن رہا ہے. پنڈی اسلام آباد کی سب سے ہائی رائز اور خوبصورت بلڈنگ ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں, خود اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, وہاں پہ ویلے بنا رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو برانڈ, جو ادارے اپنی سکیموں کو بیچ کے چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں خود پیسہ نہیں لگاتے, وہ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ادارے پیچھے رہتے ہیں. ہماری ایک ہسٹری ہے. ہم نے E11-3 میں, جب میں نے پہلی سکیم E11-3 میں بنائی تو 2,88,000 کا پلاٹ دیا. آج کتنے کا پلاٹ ہے؟ 16 کروڑ کا. 2,88,000 والا پلاٹ کتنے کا پہنچ گیا؟ 16 کروڑ کا. وہ آباد سکیمیں F10 کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں, وہ کب سے ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں, لوگوں کو سیکورٹی دے رہے ہیں, صفائیاں دے رہے ہیں. ادھر کالونی بناتے ہیں, آپ کو ہر چیز نظر آئے گی, آپ کو گھوڑے بھی نظر آئیں گے, آپ کو زو بھی نظر آئیں گے, آپ کو ہر چیز. جو ہی وہ پلاٹ بیچ جائے گا راتوں رات ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی, اور وہ جو گرین پاکٹ تھی وہاں پہ کیا بن جائے گا؟ کمرشل بن جائے گا. یہ جو فیصل ٹاؤن ہے, بتائیں جو ایک گرین آپ کے نقشے میں رکھا تھا, کیا وہ اسی طرح موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ یہ ہے اصل بات. اور اس کے اوپر ہم مزید پیسہ لگا کے اس کو اور خوبصورت کر رہے ہیں. میں کل کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں نام نہیں لکھ سکتا, کوئی مجبوری ہے. پاکستان کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, چھوٹی نہیں بڑی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈی جی میرے پاس آیا ہوا تھا. اس نے ہماری ایک اسکیم دیکھی اور ایک اور فارم ہاؤس دیکھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار میرے نیچے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ تو جو اسکیمیں آپ کی خوبصورت ہیں اور جس طرح آپ کا فارم خوبصورت ہے, تو میں تو حیران ہو گیا ہوں, ہم اس سے آدھا بھی کام کر لیں تو مجھے بہت نمبر ملتا. وہ کہتا مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے آپ کے پاس آ کر کہ یار میں اتنی بڑے ایک ادارے کا ڈی جی ہوں, اور ہماری ڈیولپمنٹ اور ہماری صفائی ستھرائی کا کیا لیول ہے اور آپ کا کیا لیول ہے. یہ میں رات کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, شام کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ کے لوگ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اسکیمیں ہوتی ہیں, یہ صرف بنانے کا نام نہیں ہوتا, یہ آباد کاری کا نام ہوتا ہے. اچھی اسکیمیں آباد ہوں گی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, آپ کو بھی خوشی ہوگی. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اسکیموں کو آباد کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں, اور آپ اپنی فیملیوں کے ساتھ ویکینڈ کے اوپر ضرور آئیں. جب بھی آپ نے کبھی انویسٹمنٹ کرنی ہو, اپنا گھر بنانا, گھر زندگی میں یاد رکھیں, پاکستان میں 99.9% جو لوگ ہیں وہ زندگی میں ایک ہی بار گھر بنا سکتے ہیں, اور ہم نے گھر کو سب سے کمزور چیز سمجھا ہوا ہے. گھر کا بہت بڑا آپ کی زندگی میں ایک کردار ہے. وہ کردار کیا ہے؟ میں 1 منٹ کی بات کر کے جلدی ختم کروں گا. کہ آپ کے جو سب سے پیارے رشتے ہوتے ہیں, جس میں آپ کا باپ ہے, آپ کی والدہ ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, وہ اسی گھر میں سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم گزارتے ہیں. اگر ایک بندے کی ایج 70 سال ہے, آپ کی جو خاتون خانہ ہے اس کی ایج 70 سال ہے, آپ کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے گھر اور اس نے آپ کے گھر زندگی کا کتنا وقت اس گھر میں گزارا ہے, تو وہ 60 سال سے زیادہ نکلے گا. آپ کے بچوں نے کتنا وقت گزارا ہے, وہ بہت زیادہ نکلے گا. آپ کے ماں باپ نے کتنا وقت گزارا ہے, وہ اس کی ہاف زندگی سے زیادہ. ایون کہ جو جینٹس ہیں ان کا بھی 60-70% ایریا جو کام پہ جاتے ہیں وہ بھی تو شام کو واپس آتے ہیں نا, صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں, ان کا بھی وقت اسی گھر میں گزرتا ہے. تو یار جس گھر میں آپ زندگی کا سب سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں, تو وہ گھر بھی اسی ہارمنی کے مطابق بننا چاہیے. وہ جگہ بھی اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ بار بار زندگی میں گھر نہیں بنا سکتے. کسی زندگی میں ایک دفعہ آپ نے گھر بنانا ہے, اور پھر جب گھر بنائیں تو کسی پروفیشنل آدمی کے ساتھ, کسی آرکیٹیکٹ کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں جی, گھر بنانا ہے اس مستری کو دے دیں, وہ بڑا اچھا بناتا ہے, وہ گھر بنا دیتا ہے. ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہماری زندگی کا سب سے جو ایک حسین خواب ہے وہ ایک گھر ہے, اور ایک جو ایک مرد ہے وہ اپنے بچوں کو سب سے حسین اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ ایک اس کا گھر ہے. باقی چیزیں سیکنڈری, اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا رہنا, تو رہنا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. وہ کوئی دیواریں نہیں ہیں, وہ آپ کی فیملی ہے, وہ گھر ہے. تو خدارہ اگر آپ پروفیشنل لوگوں سے,
اچھی جگہ پہ اچھا گھر ڈیزائن کر کے اور اچھا اس کا انٹیریئر ہوگا, اچھا اس کا فرنیچر ہوگا, ایک ہارمنی والا گھر ہوگا, تو آپ تھکے ہارے, آپ کے جو پیچھے میاں بیوی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کا باپ ہے, آپ کی بیوی ہے, وہ سارا دن گھر میں خوش رہیں گے. اور جب آپ شام کو گھر پہ جائیں گے وہ آپ کو ہنستے ہنستے نظر آئیں گے. اور اگر گھر ہی عجیب قسم کا ہو, وہ خود بھی سارا دن پریشان ہوں گے, جب آپ جائیں گے تو آپ کو بھی پریشان ہی کریں گے. تو آپ یہ میری بات کو ذرا نوٹس کر کے دیکھنا کہ ایک آپ اچھا گھر اپنے بیوی بچوں کو ذرا ایک گفٹ کر کے دیکھیں, جو ہارمنی والا گھر ہو, جو سارا دن آپ اس میں بیٹھے, رات کو بیٹھے آپ تھکے نہ, مختلف اس کے ٹیرسنگ ہو, مختلف جگہ ہو. گھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, گھر اچھا ہوتا ہے, وہ چاہے 5 مرلے کا گھر ہو یا 2 کنال کا ہو. تو یہ ایک بڑا حسین تحفہ ہے. تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ فیصل ٹاؤن کی سب اسکیموں کو پہلے وزٹ کریں, پھر گھر بنائیں. پاکستان میں کوئی ہاؤسنگ میں تھوڑا کام نہیں ہو رہا, بہت ہو رہا ہے, لیکن وہ یوز لیس کام ہو رہا ہے. اور بھئی اسکیمیں تو کمیونٹی آبادی کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. بڑے برانڈ اسکیمیں آباد کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ لگانا ہوتا ہے, لوگوں کے لیے سہولتیں بنانی ہوتی. جیسے فیصل ٹاؤن تھا, جب آبادی آئی ہمیں شکایت آئی جی اس میں تو سکول نہیں, ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائیں. ہم نے 4-5 جو پاکستان کے بڑے سکول سسٹم ہیں ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی ابھی تو آبادی آ رہی ہے, ہم پلاٹ لے لیتے ہیں, ہم 10 سال کے بعد سکول بنائیں گے. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا جی اگر ہم اپنے پیسوں سے سکول بنا دیں, تو اس نے کہا آپ بنا دیں, تو ہم صبح ہی بہترین ٹیچر آپ اپنا ہم سکول سسٹم کھول دیں گے. ہم نے فوری طور پہ ایک پلاٹ مختص کیا, راتوں رات 12 کروڑ روپے اپنے پاس سے لگا کے سکول بہترین کھڑا کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ آپ جاتے روٹس اپنا سپر نووا چیک کر کے جائیں, اسلام آباد پنڈی سے بہترین اس کی بلڈنگ ہے. جتنی خوبصورت بلڈنگ ہوگی اتنا ہی خوبصورت تو اس کا انفراسٹرکچر اور پڑھانے والے ہوں گے. ہم نے کھڑا کر دیا. ہم نے ہاسپیٹل والوں کو کہا, انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایک پلاٹ لے لیتے ہیں لیکن ہاسپیٹل ہم 4 سال کے بعد بنائیں گے. ہم نے کہا اگر ہم اپنے پلاٹ پہ آپ کو ہاسپیٹل بنا دیں, انہوں نے کہا ہم صبح ہی ڈاکٹر لے آئیں گے. ہم نے اپنے پیسوں سے حنیف کمپلیکس بنا دیا. اب وہاں ڈاکٹر آ گئے, نہ صرف وہاں آئے بلکہ اس پورے علاقے کو وہ کیمپ, وہ ویسے نہیں ایک آدمی ہے, وہ کسی نہ کسی چیز کے ڈاکٹر لگا کے فری آف کاسٹ کیمپ لگاتے رہتے ہیں. تو سارے علاقے کو سہولتیں مل گئی. سکول بنا, سارے علاقے کو مل گئی. اب ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں, سارے علاقے کو. ہم جو فیصل ہل میں روٹ سکول بنا رہے ہیں, آپ کو پتا کتنا اس پہ پیسہ لگا ہے؟ 1 ارب روپیہ. آپ کے بچے انشاءاللہ گھر میں نہیں ٹھہرا کریں گے, وہ کہیں گے ہم نے تو اسکول میں جانا پڑھنے. اتنا خوبصورت سکول ہے کہ جس میں بڑی بڑی لیب, بڑے بڑے سوئمنگ پول, پتہ نہیں کیا کیا ہم نے لیڈیز بچیوں کے لیے علیحدہ سوئمنگ پول بنایا ہے, بچوں کے لیے علیحدہ بنایا ہے, اور بڑے بڑے اس میں لائبریریاں بنائی. مقصد ایک وہ سکیمیں یا وہ چیزیں کہ ہمیں جہاں بھی محسوس ہوا کہ ہم نے یہ ہمارے ریزیڈنٹ آ رہے ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, ہمیں اگر باہر سے کوئی چیز نہ آئی تو ہم اپنے پیسے لگا کے انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. اسی طرح تندوری آیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ایک پلاٹ لیں گے بعد میں بلڈنگ بنائیں گے. تو میرے ساتھ ساجد گرانی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا جی پلاٹ میرا ہے, بلڈنگ میں بنا دوں گا, آپ آ کر فرنچائز کھولے. انہوں نے فرنچائز کھول دی. گلوریا جین آئی تو ہادی صاحب نے بلڈنگ بنا کے ان کو دے دی, گلوریا جین آ گئی. تو اب ایک بزنس کا نیا ٹرینڈ ہے. ایک سہولت کا میں آپ سب کے لیے بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں, جو آپ کا پیارا ہے, کیونکہ یہ فیصل ٹاؤن جو فیز 1 جس میں بیٹھے, اس میں تو آلموسٹ ہمارے پاس انوینٹری ختم ہوئی ہے. کوئی شاید ایک آدھ پلاٹ کوئی نکل آئے تو نکل آئے, ورنہ اس میں تو ہمارے پاس پلاٹ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو فیصل ہل جو مین مرگلا روڈ کے اوپر ہے, وہ بھی RRR کے اوپر آ رہا ہے. آپ اسلام آباد سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ فیصل ہل میں پہنچ سکتے ہیں. اور جب 2-3 سال کے بعد میں FT2 ڈیولپ کر دوں گا تو اس میں بھی یہ پالیسی ہے کہ کوئی آپ جو سٹنگ ہمارے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں, جو عوام ہے, اس میں کوئی ایک بھی ممبر اگر فیصل ہل میں گھر بنانا چاہتا ہے, اس کے پاس وسائل کی کمی ہے, وہ ہمیں چھوٹا پلاٹ ہے تو 5 لاکھ, بڑا پلاٹ ہے تو 10 لاکھ وہ دے, ہم اس کو اسی 5 لاکھ کے اوپر 70-80 لاکھ کے پلاٹ کا جو ہے وہ قبضہ بھی دے دیتے ہیں, اور اس سے 12 سے لے کر 14 ماہ کوئی قسط نہیں لیں گے. جب وہ گھر بنا کے شفٹ ہو جائے گا تو اس کے 14-15-16 ماہ کے بعد اس سے قسطیں جو ہے وہ لینی شروع کر دیں گے. تو آپ سب کے لیے ایک موقع ہے کہ فرض کرو جو سیلری پیڈ لوگ ہیں, جس کے پاس 60-70-80 لاکھ روپیہ ہے یا 90 لاکھ روپیہ, بتائیں وہ اس میں پلاٹ لے گا یا گھر بنائے گا. وہ چاہتا ہے میرا اتنا رینٹ ہے,
میں فوری طور پہ اس 70-80 لاکھ روپے کو لگا کے ایک اپنا اچھا گھر بنا کے اپنے بچوں کو اس میں ڈالوں تاکہ پھر آہستہ آہستہ کہیں سے مجھے پیسہ آئے یا میں سیلری سے یا کہیں اور سے میں وہ پیسہ ادا کروں. تو پاکستان میں سب سے کم وسائل کے ساتھ سب سے اچھی لوکیشن اور سب سے اچھی سوسائٹی میں اگر آپ گھر بنا سکتے ہیں تو وہ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ بنا سکتے ہیں. آپ آئیں, جتنے لوگوں کو پلاٹ چاہیے, جن کو جو رشتہ دار ہیں یا جس کے 2-3 بیٹے ہیں وہ کٹھے 3-4 پلاٹ لینا چاہتے ہیں کٹھے دیں گے, جو 10 پلاٹ کٹھے لینا چاہتا ہے اس کو 10 سیم ٹرم پہ دے دیں گے, وہ بنا لیں, ان کی ایک کمیونٹی بھی بن جائے گی. اور جو FT2 ہے اس میں تو کوئی 50 پلاٹ بھی اکٹھے لینا چاہتا ہے تو اس کو 50 بھی اکٹھے دے دیں گے, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے, ہمارے اپنی ایک کمیونٹی, ہمارے ایک جیسے ذہن کے لوگ اکٹھے ہو جائیں, ہم ان کو اکٹھے کر دیں گے. اسی طرح آپ میں جو نوجوان طبقہ ہے, جو سرمایہ کار بیٹھا ہے, جس کے پاس اس سے بڑا سرمایہ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہائی رائز بلڈنگ بنانا چاہتا ہے, وہ G+3 کی کمرشل بنانا چاہتا ہے, وہ G+5 کی کمرشل بنانا چاہتا ہے, وہ جس طرح جو اپالو مان رہا ہے 22 سٹوری 23 سٹوری 30 سٹوری وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتا ہے, جس طرح انوار شاہ صاحب نے کہا میں آگے اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں. تو شاہ صاحب کے لیے تو دروازے کھلے ہیں, لیکن آپ سب کے لیے کھلے ہیں کہ اگر کوئی ہائی رائز بلڈنگ یا کمرشل بنانا چاہتا ہے, آپ ایسے کریں, ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں, بہت تھوڑے. فرض کریں آپ نے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ بننی ہے, وہ 80-90 کروڑ کا پلاٹ ہے, آپ مجھے 1 کروڑ دے دیں. آپ نے کمرشل پلاٹ لینا ہے, وہ 10 کروڑ کا ہے, آپ مجھے 50 لاکھ دے دیں. آپ نے G+2 کا لینا ہے, مجھے 50 لاکھ دے دیں. میں آپ کو 18 ماہ سے لے کر جتنی وہ ہائی رائز بلڈنگ ہوگی 3 سال آپ سے 1 روپیہ نہیں لوں گا. آپ کو بلڈنگ اسی پیسوں میں آپ کو قبضہ دے دوں گا, آپ اس کو بنانا شروع کریں. جو پیسہ آپ نے مجھے دینا ہے وہی پیسہ آپ کنسٹرکشن کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد اس کو سیل کریں. آپ دیکھیں جب وہ آپ کی 3 سال کے بعد میں آپ کو آگے 3 سال 4 سال کی قسطیں بنا دوں گا. تو آپ بتائیں, اتنی فلیکسیبل کنڈیشن کے اوپر پاکستان میں کوئی برانڈ آپ کو نہیں دیتا. تو آپ ہمارا یہ جو فیصل ٹاؤن ہے اسی میں مین گیٹ کے ساتھ آفس ہے, آپ ویلکم اس آفس میں آئیں. میرا بیٹا زہیر مجید, میرے چھوٹے بھائی جوید صاحب GM آپریشن, آپ ان کے پاس آئیں. خان سلیم صاحب کے پاس آئیں, آفس میں GM سیل ہیں, ان کے پاس آئیں, جس کے پاس مرضی آئیں. آپ کو جو پروڈکٹ چاہیے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. اتنی اچھی پروڈکٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اگر آپ نے کوئی بنی بنائی چیز لینی ہے, تنویر شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں, اس فیصل ٹاؤن FT2 میں FT1 میں مختلف لوگ ولاز بنا کے بیچ رہے ہیں. انوار شاہ صاحب نے اپنا اصل تو تعارف نہیں کرایا, یہ بلڈر ہیں, یہ ویلے بھی بنا رہے ہیں, یہ کمرشل بھی بنا رہے ہیں, یہ فلیٹ بھی بنا رہے ہیں, یہ کمرشل شاپ بھی بنا رہے ہیں. اور اتنے نیک نیت ہیں کہ اگر یہ 40 لاکھ کی چیز ہوگی آپ ان کو 38 بھی دے دیں گے تو یہ آپ کو دے دیں گے, اور چیز بھی آپ کو معیاری بنا کے دیں گے. اور جو ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں تنویر حسین شاہ صاحب, ان کا تو پاکستان میں ایک نام ہے, یہ تو بہت بڑا برانڈ ہے. ان کے آپ جا کر فلیٹ دیکھیں, یہ کسی بھی لحاظ سے اپنی چیزوں میں کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. تو میری یہ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جیسے میں نے کہا آپ ہمارے سفیر ہیں, آپ ہمارے آگے پیغام رساں ہیں. آپ خود بھی آئیں, جو کہیں گھر بنانے سے محروم رہ گئے, FT1 میں رہ گئے ہیں, وہ فیصل ہل میں آ جائیں. کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ FT2 میں کر لیں. میں آپ کو بتاؤں جو خان سلیم صاحب نے کہا ہے, ایک ہوتا ہے صرف بکنگ کے لیے, ہمارا کام ہے جی آپ کو گائیڈ کرنا, اور یہ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہماری کتنی درست نیت کے ساتھ ہم آپ کو اپنی بات کر رہے ہیں. ہم نے کبھی پیسہ زندگی میں ویسٹ نہیں کیا. ہم آپ کے 1 روپے کو بھی اپنی امانت سمجھے ہیں. ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, ہم سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, ہمیں کسی چیز میں دیر سویر ہم سے ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہیں. ہمارا کوئی بیہیویئر غلط ہو سکتا ہے, ہمارے کوئی کام کرنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند نہ آیا ہو, لیکن اس میں کوئی جان بوجھ کے نہیں کسی کو زندگی میں ہوا ہوگا کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کریں. یہ کبھی زندگی میں نہیں ہوا. آپ کا پلاٹ 10 لاکھ کا 2 کروڑ کا ہو جائے, کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سوچا اس کے اوپر 2 لاکھ روپے اور لگا دے. جو لیٹر کی شرطیں لکھی ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. تو جو خان سلیم صاحب نے کہا ہے کہ FT2 آپ کی سوچ سے زیادہ آگے کا نیکسٹ لیول کا پروجیکٹ ہے جو اس میں بننے جا رہا ہے. جو آج انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, میں لمبی بات نہیں کر رہا, 1.25 سال کے بعد وہ اتنا پچھتائے گا کہ یہ میں نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا. کاش میں 2 چھوٹے چھوٹے پلاٹ لے لیتا, میں اسے گھر بھی بنا لیتا
اور میرے پاس اتنا سرمایہ پھر بھی پیچھے بچ جاتا کہ میں اسے اپنے کسی بچوں کو کاروبار کروا دیتا. تو اس حد تک وہ پروجیکٹ اپریشیٹ ہونے والا ہے. تو ایسے موقع آپ ضائع نہ کریں. میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ چھٹی کے دن آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے. تو آپ ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. تو اللہ پاک یہ جو آپ کا اور ہمارا ایک رشتہ ہے, اللہ پاک اس کو اور آنے والے دنوں میں مضبوط کرے, آپ کا اعتماد اور ہمارے اوپر بڑھے, اور ہم اس اعتماد کے ریٹرن میں آپ کو جو سہولتیں ہم نے آپ سے کمٹ کی ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے وہ بھی دیں, جو نہیں کمٹ کی اللہ پاک اس کی بھی توفیق دے کہ ہم وہ بھی آپ کو آپ کے لیے جتنی آسائشیں پیدا کر سکتے ہیں کریں. تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین ثم آمین. ہاں جی, 2 چھوٹے چھوٹے اعلان سردار صاحب نے مجھے یاد کرائے ہیں. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ہادی صاحب 2 ماہ کے اندر مسجد کا ایک فنکشن کر رہے ہیں. ایک میں اپنی والدہ کی جو مسجد ہے اس کا افتتاح 2 ماہ میں کر رہا ہوں. ایک تنویر شہنشاہ صاحب اسی طرح فیصل ہل میں اس سے بڑا فنکشن کر رہے ہیں. تو جب وہ آپ کو کال آئے تو آپ اس میں بھی آ سکتے ہیں. اس طرح چلو فیملیوں کے ساتھ آپ کی ایک پکنک بھی ہو جائے گی اور ایک آپ اس اسکیم کو بھی دیکھ لیں گے. اور دوسرا FT2 کا ہم بھی فنکشن اگلے 2.5 ماہ کے اندر رمضان سے پہلے کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایڈوانس دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں آپ نے ضرور پارٹیسپیٹ ہونا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پروجیکٹ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے, ہمارے لیے بھی دعا کریں گے, اور اللہ پاک ہم سب کو ایسی محفلیں سجانے کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے, آمین ثم آمین. جزاک اللہ.